اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور کل ہونے کا امکان، تیاریاں مکمل۔ پاکستان دنیا میں ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وفد جے ڈی وینس کی قیادت میں آج پاکستان آئے گا۔ ایرانی وفد کی آمد بھی متوقع۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے بھی امریکہ سے مذاکرات کی اجازت دے دی۔ عالمی میڈیا کے مطابق گرین سگنل ملنے کے بعد ایران کا مذاکراتی وفد جلد اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی آج ختم ہوگی۔ اسلام آباد میں جنگ بندی مذاکرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ قطر مسلسل پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کہتے ہیں قطر جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ جنگ بندی کی ڈیڈ لائن کے خاتمے سے پہلے مذاکرات کے لیے فریقین کی واپسی ممکن ہے۔ تمام فریقوں سے رابطے میں ہے۔ چین کی تمام فریقین سے جنگ بندی امن مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھنے کی اپیل۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امید ہے آبنا ہرمز میں محفوظ آمد و رفت جلد بحال ہو جائے گی۔ ایرانی جہاز سے متعلق منفی پروپیگنڈا اور صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ چینی سفیر کی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر گفتگو، خطے کی تازہ پیش رفت اور سفارتی رابطوں پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بات چیت۔ ایران نے الزام عائد کیا کہ امریکی اقدامات سے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ عوام کی خدمت نون لیگ کی ترجیح، ہم باتیں نہیں عملی کام کر کے دکھاتے ہیں۔ نون لیگ کے صدر میاں محمد نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی ووٹ کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب، کہا 1998 میں ملکی پاسپورٹ کی جو عزت تھی وہ دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ترقیاتی منصوبوں اور دفاعی میدان میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ نون لیگ سے زیادہ گلگت بلتستان کو اور کوئی نہیں جانتا۔ گلگت بلتستان میں 60 ارب روپے سے زائد لاگت سے بننے والی سڑک سے فاصلے کم ہوئے۔ نون لیگ کی گلگت بلتستان کی خدمت اپنی مثال آپ ہے۔ بجٹ کا پیسہ صرف فائلوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، براہ راست عوام تک پہنچنا چاہیے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں میں تیزی کے لیے نیا نظام منظور، وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں کو وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی جانچنے کا حصہ بنایا جائے۔ P3A کے ذریعے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نظام کو مزید شفاف اور تیز بنا رہی ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی استطاعت میں بہتری لائی جائے۔ P3A کی کارکردگی کو جدید اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے یہ ادارہ اسکائی ڈویژن کے تحت کام کرے گا۔ امریکی صدر مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید، کہا کل تک ڈیل نہ ہوئی تو جنگ یقینی ہے، بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کروں گا۔ ایران میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جن سے بات چیت کر رہی ہیں۔ ہماری ڈیل ایسی ہوگی جس پر دنیا فخر کرے گی۔ ایران کے ساتھ نیا معاہدہ عالمی امن، سلامتی اور تحفظ کی ضمانت دے گا۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اگر نئی قیادت سمجھدار ہوئی تو ایران کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے۔ کوئی کھیل نہیں ہو رہا، ہم ایران سے سنجیدہ ڈیل کر رہے ہیں۔ باہمانی مذاکرات کے لیے وعدوں کی پاسداری پہلی بنیاد ہے۔ ایرانی عوام طاقت کے زور پر نہیں جھکیں گے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان کا بیان، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کا بہت فقدان رہا ہے۔ امریکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا کہ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات کسی صورت قبول نہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہا کہ آبنا ہرمز کی ناکہ بندی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے صدر ٹرمپ خود فریبی کا شکار ہے۔ مذاکرات کی میز پر دباؤ کے حربے سے نتائج نہیں ملتے۔ IMF $1 ارب کی اگلی قسط مئی میں دے گا۔ بجلی گیس مہنگی کرنے سمیت ڈو مور کا مطالبہ۔ $7 ارب کے بیل آؤٹ پروگرام کے تحت مزید 11 شرائط شامل۔ 2 برس میں IMF کی مجموعی شرائط کی تعداد بڑھ کر 75 ہو گئی۔ حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ IMF شرائط کے مطابق منظور کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئندہ مالی سال میں مالیاتی خسارے کم رکھنے کا بھی وعدہ کر دیا۔ زیادہ معاشی ترقی کا ہدف مقرر نہ کرنے کی بھی یقین دہانی۔ 2027 تک اسپیشل اکنامک زون اور اسپیشل ٹیکنالوجی زون سے متعلق قوانین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ موجودہ ٹیکس مراد کو مرحلہ وار ختم کر کے لاگت کی بنیاد پر منات دی جائیں گی۔ تمام رات 2035 تک مکمل طور پر ختم کرنے کا ہدف مقرر۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقم 19,500 کرنے پر اتفاق۔
اسٹیٹ بینک کو سعودی وزارت خزانہ سے $1 ارب موصول. پہلی قسط $2 ارب 15 اپریل 2026 کو وصول ہوئی تھی. سعودی مالی معاونت سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں مزید بہتری متوقع. سعودی عرب کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد برقرار. اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنانے کے لیے 1000 ایکڑ پر مارگلا پہاڑی کے دامن میں نیا پارک تعمیر کیا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. محسن نقوی نے کہا کہ نئے پارک میں بین الاقوامی معیار کی سہولتیں اور تفریح کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 5 اسٹار ہوٹل بنائے جائیں گے. سرمایہ کاروں کے لیے زیرو ٹیکس نئی ہوٹل پالیسی مرتب کرنے کا حکم. اسلام آباد کے تمام رقبے اور پراپرٹی کا مکمل سروے کرایا جائے گا. کیپٹل ایمرجنسی سروسز کا کنٹرول روم سیف سٹی میں قائم کیا جائے گا. CDA میں 1 ونڈو آپریشن کے تحت ڈیجیٹل ڈیش بورڈ متعارف کرایا جائے گا. پاک بحریہ نے تیمور نامی کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا. میزائل ملک میں تیار کیا گیا جدید اینٹی شپ ہتھیار ہے. ترجمان SPR کے مطابق میزائل نے اپنے ہدف کو انتہائی درستی سے نشانہ بنایا. اس کامیاب تجربے سے پاکستان کی دفاعی طاقت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور مسلح افواج کی مشترکہ جنگی حکمت عملی کو بھی مضبوطی ملی. پاک بحریہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ملک کے سمندری مفادات اور حدود کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں. صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، چیف آف ڈیفنس فورسز اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے اس کامیابی پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی. شکستہ باڈی لینگویج، لڑکھڑاتی آواز. بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کی آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کو چھپانے کی بھونڈی کوشش. کہتے ہیں کہ آنے والے چیلنجز مختلف ہوں گے. ہمیں پچھلے سندور کو بھول کر اب اگلے سندور کی تیاری کرنی چاہیے. خود اعتمادی سے محروم مذاکرہ خیز بیان نے مودی سرکار کی شکست خوردہ ذہنیت عیاں کر دی. بھارتی چیف آف اسٹاف کا شکست کا ذمہ دار ٹیکنالوجی کو ٹھہرانا اور نئی ٹیکنالوجی کو واحد حل قرار دینا ہرگز حقیقت پسندانہ موقف نہیں. انیل چوہان کا خفت مٹانے کے لیے ٹرائی سروسز امانگی بہتر بنانے کی بات کرنا دراصل شکست کا برملا اعتراف ہے. پنڈ دادر خان میں گندم سے لدا ٹرالر بجلی کے تار سے ٹکرا گیا. آگ لگنے سے گندم جل گئی. آگ بجھانے کے آلات نہ ہونے کے باعث دیہاتی کچھ نہ کر سکے. سال بھر کی محنت ضائع ہونے پر غریب کسان بدر منیر بلوچ غم کی تصویر بن گیا. حکومت سے امداد مانگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے B42 نیوز.